يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. یہ سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ سبح اسم ربک مکی صورت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماعات میں اکثر نماز کے اندر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، جمعہ کے اجتماع میں، عید کے اجتماع میں. اور اس صورت کے اندر بیان یہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جو بہت ہی قدر و منزلت کے اعتبار سے اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے عالی شان ہے، اور ویسے بھی وہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہے. عرش ساری مخلوقات کے اوپر ہے اور اللہ رب العزت عرش کے بھی اوپر ہے. اس رب تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اور اس کے اندر اس کی کمال قدرت اور حکمت کار فرما ہے. اور اس کائنات کے اندر ترتیب بھی ہے، تدریج بھی ہے. یہ کائنات مرتب ہے اور اس میں کام تدرج کے ساتھ ہوتا ہے، قدم بقدم ہوتا ہے، مرحلہ وار ہوتا ہے. یکا یک سب کچھ نہیں ہو جاتا، بلکہ کام کی ابتدا، پہلے کام کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، پھر اس کام کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ 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 درجہ کمال تک پہنچتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی تخلیق اور تسویہ یہ اس کائنات کے اندر نظر آتا ہے. اور جو کسی چیز کے لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. مادی طور پر ایسے احوال اور ایسے عوامل وجود میں آتے ہیں جن سے وہ چیز اپنے جو اس کے لیے مقام اور معال مقدر ہے اس تک پہنچتی ہے. اور یہ جو اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے مادیات کے اندر بھی ہے اور معنویات کے اندر بھی ہے. اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے
جانوروں کی بھی کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنا ہے، کس طرح اپنی نسل کو بڑھانا ہے اور جاری رکھنا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے رہنے کے لیے اور اپنے زندگی گزارنے کے لیے جو لوازم ہیں انہیں اکٹھا کرنا ہے، تو ان کی رہنمائی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اور انسان کی رہنمائی بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطری اور طبعی رہنمائی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی انسان کو عطا فرمائی، اور کچھ ایسی رہنمائی ہے جو معنویات سے تعلق رکھتی ہے، تو انسان کے اندر ان کا بھی شعور اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ رہنمائی بھی انسان کو نصیب فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس فطری اور جبلی رہنمائی کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کی مزید بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کائنات کو دیکھ کر انسان اپنے عقل اور شعور سے سیکھتا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو وحی عطا فرمائی، اور اس وحی کے ذریعے انسان اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے رہنمائی حاصل کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مقدر فرمایا ہے کہ انسان وہاں تک پہنچے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی تسبیح کہ اللہ رب العزت کی یہ تخلیق، یہ تسویہ، یہ رہنمائی اور اس کائنات کے نظام کے اندر یہ ترتیب اور یہ تدریج جو کار فرما ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح کی جائے۔ تسبیح جو ہوتی ہے یہ تنزیہ اور تقدیس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کو ایسا بیان کرنا کہ اس کے کسی کام کے اندر نقص اور عیب نہیں ہے، خلل اور اس کے اندر خرابی نہیں ہے، اس کا ہر کام جو ہے وہ بہترین ہے، اور وہ اتقان کا بھی مظہر ہے اور احسان کا بھی مظہر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی کی مناسبت سے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ قرآن مجید کو لیتے وقت، تلقی جس وقت ہوتی ہے قرآن مجید کی، اس وقت آپ جلد بازی نہ کیا کریں، بلکہ اطمینان سے جو سنایا جا رہا ہے اسے سنا کریں، جو دیا جا رہا ہے اسے لیا کریں، اور ہم اپنی اسی حکمت کے ساتھ جو ساری اس کائنات کے اندر کار فرما ہے، ساری کائنات میں کار فرما ہے، ہم آپ کو اس طرح اس کا حافظ بنا دیں گے اور قاری بنا دیں گے کہ آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولیں گے۔ ہاں، جو اللہ چاہے تو وہ اللہ رب العزت بلا سکتا ہے، لیکن آپ اس بارے میں فکر مند نہ ہوا کریں۔ اور انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ رب العزت جو کچھ ظاہر میں ہے یہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ مخفی امور ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ وہی ذات ہے، اس لیے بعض اوقات انسان کی جو رسائی ہے اور اس کی نظر ہے وہ صرف ظاہر تک ہوتی ہے، اور وہ ظاہر کے پیچھے جو مخفی اسرار ہیں وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر پاتا، اور اس لیے وہ جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ٹھہراؤ، تدرج اور جو حسن ترتیب کے تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی
تخلیق کے اندر اور اس کی تدبیر کے اندر یہی حسن ترتیب اور تدریج یہ کار فرما ہے اور یہ ملحوظ ہے۔ اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایسی شریعت کے اوپر لے کے چل رہے ہیں جو آسانیوں والی ہے، اس کا آنے والا مرحلہ پہلے سے آسان ہے، آسانی کی طرف اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور وہ آسانی شریعت کی سہولتوں کے اعتبار سے بھی ہے اور زندگی کی سہولتوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت آسانیاں لے کے آئے گا، اور پھر یہ آسانیوں والا عمل جو ہے یہ بڑھتا رہے گا، یہ آگے بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی والا معاملہ رکھیں گے۔ اور اس کے لیے آپ تذکیر اور یاد دہانی کا عمل جاری رکھیں، اس میں فتور نہ آئے، اس میں سستی نہ آئے، انقطاع نہ آئے، کمی نہ آئے، اس کو جاری رکھیں۔ اور جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ انشاءاللہ العزیز فیض یاب ہوں گے، اور باقی جس کو آپ ایسا پائیں کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اس کی ضد اور عناد میں اضافہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو آپ نظر انداز کر دیں۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، بدلنا کسی کو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کس نے بدلنا ہے اور کس نے نہیں بدلنا۔ تو آپ جہاں فائدہ ہو وہاں نصیحت کرتے رہا کریں۔ تو یہ سورت کا مضمون ہے، اور آغاز اس کا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے اعلیٰ و برتر رب کے نام سے۔ ویسے تو سبح اسمہ ہے، نام کی تسبیح کرو۔ نام کی تسبیح سے مراد یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ سبحان الملک القدوس، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کا نام لے کر اللہ رب العزت کی تسبیح کرو۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اسم کا کلمہ جو ہے یہ یہاں مقحم ہے، اور اصل مقصود یہی ہے کہ سبح ربک الاعلی، اسم جو ہے یہاں زائد ہے۔ اور یہاں وہ بھی کئی لوگ بحث کرتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ مسمى ہوتا ہے یا وہ مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ اسم جو ہے یہ مسمى ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، یہاں اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ تو اسم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات پر بولا گیا ہے، تو سبح اسم ربک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو، تو اسم جو ہے یہ مسمى ہی ہوا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسم اس کا اطلاق تو مسمى کے اوپر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاء زیدن، تو اس سے مراد جو ہے وہ مسمى ہوتا ہے کہ مجیء کا لفظ ہے، لیکن رأیت زیدن یہاں جو منصوب ہے وہ تو لفظ زید ہے، تو جو مسمى ہے وہ تو منصوب نہیں ہے۔ زیدن سے مراد یہاں لفظ ہے، اسم ہے۔ لفظ زید جو ہے یہ منصوب ہے، رأیت زیدن یہ لفظ یہاں منصوب ہے یا مجرور ہے یا مرفوع ہے، تو یہ رفع نصب جر جو ہے یہ لفظ زید کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو مسمى ہے اس کے اوپر تو یہ حالت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے کہ اسم مسمى ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ بعض اوقات اسم بولا جاتا ہے اور مراد اس سے مسمى ہوتا ہے،
اور بعض اوقات اسم بولا جاتا ہے اور مراد اس سے وہ لفظ ہوتا ہے جو اس اسم پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ جو اسلوب ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ کہ اپنے اونچی شان والے اور اونچے مقام والے رب کے نام کے ساتھ تسبیح کرو، جیسا کہ سبح بسم ربک العظیم پیچھے گزرا ہے نا، سورہ واقعہ ہے، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے پاکی بیان کرو اپنے عظمت والے رب کے نام سے۔ تو سبح اسما کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اس کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو، اس کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ تسبیح جو ہے جو نام لے کر بیان کی جاتی ہے، یہ ایسی صفات کا تذکرہ ہے جو اللہ رب العزت کی قدوسیت پر دلالت کرتی ہے، اس کے تقدس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ہر نقص اور عیب سے، ہر کمی اور کمزوری سے، ہر شر اور برائی سے پاک ہے سبحانہ و تعالی۔ تو یہ ایسی صفات بیان کرنا، ایسے کلمات اللہ کے لیے بولنا، یہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح ہے۔ اور ایک ہے اللہ کی تسبیح کرنا، سبحوہ بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، کہ ومن اللیل فاسجد لہ، رات میں اس کے لیے سجدہ ریز ہو، سجدہ کناں ہو، اور ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ، اور اس کی تسبیح کرتا رہے لیلا طویلا، لمبی رات۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، یہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور یہ شعور اور یہ ادراک رکھنا کہ وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، یعنی شعوری طور پر انسان اللہ رب العزت کو ایسا جانے، ایسا مانے اور ایسا اللہ رب العزت کے بارے میں اعتقاد اور نظریہ رکھے کہ ہر عیب سے وہ پاک ہے، اور وہ اپنی تخلیق کے اندر، اپنی تدبیر کے اندر، اپنے قضاء و قدر کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر، اپنی شریعت کے اندر، ہر چیز میں ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر شر اور ہر برائی سے پاک ہے۔ تو یہ جو شعور ہے یہ انسان کے اندر ہو، یہ اس لفظی تسبیح کا حاصل ہے۔ یہ ذہنی طور پر، عقلی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر انسان اللہ رب العزت کو ایسے جانے کہ وہ سبوح، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، قدوس، ہر شر اور ہر برائی سے منزہ ہے۔ اور یہ جو شعور ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور جو سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان الملک القدوس، سبوح قدوس، اس طرح کے الفاظ جو ہم بولتے ہیں تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح ہے، یہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سبح اسم ربک الاعلیٰ فرمایا کہ اپنے رب کا نام لے کر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر۔ رب، ربوبیت، اس کے اندر ملک کا معنی بھی ہوتا ہے، جو مالک ہو وہ رب ہوتا ہے، اور اس کے اندر پالنے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ تربیت، تربیت کیا ہوتی ہے کہ جو جس کی ضرورت ہے اسے فراہم کی جائے اور اسے درجہ بدرجہ اس مقام تک پہنچایا جائے جو اس کے لیے مقدر ہے۔ تو تربیت کے اندر تدرج بھی ہوتا ہے۔ رب جو ہے اس کے کاموں کے اندر یہ تدریج اور ترتیب پائی جاتی ہے۔ اور تیسرا معنی اس کے اندر ایک اور بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اصلاح کا۔ رب کے اندر ایک معنی ہوتا ہے اصلاح کا، سنوارنے والا، سدھارنے والا۔ یہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے، یا امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین
اس کا ذکر فرمایا ہے نا، اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، تو وہاں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ رب کے اندر اصلاح کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، کہ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو پالتا ہے اور اس کا مالک ہوتا ہے اور اس کو سنوارتا بھی ہے، یعنی جو اس کے فساد کا ذریعہ بننے والی چیزیں ہیں ان کو دور کرتا ہے، ان سے بچاتا ہے، اور جو اس کے سنوار اور اس کے سدھار والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مہیا کر کے اس کے شامل فرماتا ہے۔ تو ربا یربو کا معنی اصلاح یصلح بھی ہوتا ہے۔ رب العدیمہ، شاید پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ عدیم جو ہے وہ کھال جس کو پکایا جاتا ہے اور پکا کر اسے محفوظ کیا جاتا ہے، اس کا معالجہ کر کے مسالے وغیرہ لگا کر نمک اور کیکر وغیرہ کے پتے اور اس کی چھال یہ مسالہ بناتے تھے اس کھال کو صاف کرنے کے لیے، تو اس کے لیے رب العدیمہ یہ لفظ اصلاح کا بھی اس کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے، اور ایک لفظ کے اندر یہ سارے مفہوم ملحوظ ہوتے ہیں جس وقت وہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مالک بھی ہے، پالنہار بھی ہے، اور وہ مصلح بھی ہے۔ تو جو تمہارا رب ہے الاعلی، یہ علو المکان بھی ہے اور علو القدر بھی ہے۔ علو المکان عرش کے اوپر ہے، اور علو القدر قدر و منزلت میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، باقی سب نیچ اور ہیچ ہے، اور اسی کے لیے علو ہے اور اسی کے لیے بلندی ہے۔ العلی، المتعال، الاعلی، یہ اس کی صفات ہیں کہ وہ علی ہے، الاعلی ہے اور الکبیر المتعال ہے۔ تو مقام کے اندر بھی اور مکانہ اور قدر و منزلت کے اندر بھی وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے نام سے کے ساتھ اس کی تسبیح کر، الذی خلق فسوی، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ ذالکم اللہ خالق کل شیء، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ تو ہر چیز کا خالق وہ ہے، اور خلق کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خلق کے اندر ہوتی ہے تقدیر، منصوبہ بندی کرنا، اور دوسرا خلق کے اندر چیز ہوتی ہے ایجاد، کسی چیز کو وجود میں لانا، اس کی تکوین، اسے نیست سے ہست کر دینا، وہ نہ تھی اسے موجود کر دینا۔ تو خلق کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ الذی خلق، منصوبہ بندی بھی کی اور پھر چیزوں کو ایجاد بھی کیا۔ سب چیزیں جو ہیں اس کائنات کے اندر، عرش، کرسی، آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ، جو کچھ نظر آتا ہے سب مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت ہے ان کا خالق، اور اس تخلیق کے اندر اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض فسوا، اور اس نے ہر چیز کو تسویہ، سوی بنایا ہے، یعنی موزوں اور مناسب بنایا ہے، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا ہے اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کو بے جوڑ، انمل اور بے تکا بنا دیا، نہیں، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایسا ہی بنایا ہے جیسا اس کی حکمت کا تقاضا تھا اور جیسا اس چیز کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، اور انسان کے اندر سسٹم جو ہے نا وہ سارے اللہ رب العزت نے فعال کیے، اسی طرح ساری مخلوقات کے اندر۔ تو تخلیق کے بعد تسویہ جو ہے یہ اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ سنوار دینا، نک سک کے ساتھ سنوار دینا، اور اس کی نوک پلک درست کرنا، یعنی ہر چیز کو ٹھیک کر دینا۔ خلق فسوا والذی قدر فہدا، اور وہ رب تعالی شانہ الحق عز و جل، الذی قدر، جس نے
ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے چیزوں کے لیے، اور پھر اس اندازے تک پہنچنے کے لیے ان کی رہنمائی کی۔ قدر جو ہوتا ہے، تقدیر جو ہوتی ہے، وہ اصل میں پلاننگ کو کہا جاتا ہے، تخطیط کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کے لیے منصوبہ بندی کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، اور اس منصوبے کے مطابق پھر اللہ رب العزت نے ان کو وجود بخشا ہے، اور پھر اس منصوبے کے مکمل ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے مکمل ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ والذی قدر الاشیاء علی وجہ معین، ایک معین طریقے پر اشیاء کی منصوبہ بندی کی، فہدا، اور پھر اس کی طرف ان کی رہنمائی کی، مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ مادی اعتبار سے کہ حالات اور عوامل کو موافق کر دیا کہ یہ کام ہوتا چلا جاتا ہے، پورا ہوتا چلا جاتا ہے، اور معنوی اعتبار سے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ اس طرح کا سسٹم کار فرما ہے کہ وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے اور اس سے یہ کام لیا جائے گا، اس سے یہ کام لیا جائے گا۔ جیسا کہ زمین ہے، اب زمین کو اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ انسانوں کی قرار گاہ ہے، انسانوں کی زندگی گزارنے کی جگہ ہے، اور انسانوں کی ضروریات کو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر سے پورا کرنا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر منصوبہ بنایا، پھر پیدا کی، اور پھر اللہ رب العزت اس کے لیے رہنمائی بھی فرماتے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کاشتکار زمین سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور جو کان کنی کرنے والے ہیں وہ زمین کے اندر جو خزانے موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انسانی زندگی کے لیے یہ زمین اتنی سازگار ہے کہ یہ چلنے پھرنے کے لیے بھی موزوں ہے، عمارتیں بنانے کے لیے بھی موزوں ہے، اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے بھی موزوں ہے۔ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس میں مقدر کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے پھر انسان کی رہنمائی بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ رہنمائی جو ہے، جس طرح انسان کو اللہ رب العزت نے دی ہے، انسان کی رہنمائی ایک تو جبلی رہنمائی ہے، اور دوسری رہنمائی انسان کی عقلی رہنمائی ہے، اور تیسری رہنمائی انسان کی اس کائنات کو دیکھ کر انسان اس سے رہنمائی لیتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے، اس کی نقل کر کے انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کا تیسرا انداز ہے۔ اور چوتھی رہنمائی وہ ہے جو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے بندوں کی فرماتے ہیں، کہ انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے سعادت کا، فوز و فلاح کا راستہ کیا ہے، اور تمہارے لیے خسارہ اور ہلاک، تباہی اور ناکامی اور نامرادی کا راستہ کون سا ہے۔ اللہ رب العزت یہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یہ رہنمائی اللہ رب العزت کی انسان کو بھی حاصل ہے، اور جانوروں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب انہیں سکھایا نہیں جاتا، لیکن مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، تیرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پرندے جو ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں، اڑنے والے پرندے اڑنا سیکھ لیتے ہیں، اور دانہ دن کا حاصل کرنے کے لیے ان کو رہنمائی فرمائی ہے کہ کس طرح جا کے انہوں نے اپنا روزی روٹی حاصل کرنی ہے۔ جاتے ہیں تغدو خماسن و تروح بطانا، بھوکے جاتے ہیں اور اپنے پوٹے بھر کے آتے ہیں۔ اللہ نے رہنمائی فرمائی ہوئی ہے، اور پھر ان کی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے کہ اپنی نسل کو کیسے باقی رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ انڈے دینے والے انڈے دیتے ہیں، ان کو سیتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، اور جو بچے پیدا کرنے والے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں، جنسی عمل کے ذریعے تناسل ہوتا ہے اور نسلیں باقی رہتی ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہوئی ہے، اور یہ اس پوری کائنات کے اندر
اللہ رب العزت کی تخلیق، اس کی تربیت، اس کا تسویہ، اور اس نے جس چیز کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے لیے رہنمائی، یہ ہر طرف نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کی عظمت، اللہ رب العزت کی شان جلیلہ، اللہ کی شان جلیلہ بڑی عظیم شان والا ہے وہ، اور اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی قوت، یہ سب چیزیں اس پر دلالت کرنے والی ہیں۔ تو یہ ساری کائنات اس چیز کے لیے انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تسبح لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی عیب، نقص، شر اور سوء، ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے۔ نہ وہاں برائی ہے، نہ وہاں عیب ہے، وہاں نہ نقص ہے، نہ کسی چیز کی خرابی اور خلل ہے۔ اللہ رب العزت کا سارا کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، جانور ان کی خوراک، مرعا جو جانوروں کی خوراک بننے والا گھاس پھوس اور چارہ سبزہ ہے، وہ اس نے پیدا کیا۔ فجعلہ غثاء احوا، اور کر دیا اس کو غثاء احوا، کچرا سیاہ۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، عام طور پر علماء نے یہی معنی کیا ہے کہ غثاء جو ہے یہ اس چورے کو کہتے ہیں جو گھاس پھوس پاؤں کے نیچے مسل کر اور اس طرح کچلا ہوا ہوتا ہے، مسلا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پانی پڑتا ہے اور وہ آخر میں سیاہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس سے یہ مراد لیا ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ غثاء احوا، تو غثاء جو ہے یہ گھاس پھوس کو بھی کہا جاتا ہے، یہ گھاس چارہ وغیرہ جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور احوا سے مراد یہ ہے کہ اس کی سرسبزی یا اس کی جو اس کا بھرپور ہونا ہے، یعنی وہ زندگی سے بھرپور ہوتا ہے تو اس کی سبزی سیاہی مائل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو سرخ ہوتا ہے اس کی سبزی کے اندر، اس کی سرخی کے اندر بھی سیاہی آ جاتی ہے، تو بالکل سرخ رنگ کا نہیں ہوتا، سرخ بھی سیاہی مائل ہوتا ہے اور سبز بھی سیاہی مائل ہوتا ہے۔ تو غثاء احوا یعنی اس کو کر دیا، اس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، اور اس کو کر دیا اس نے غثاء بھرپور، زندگی سے بھرا ہوا، احوا سیاہی مائل۔ تو بعض علماء نے اس کا یہ معنی کیا ہے۔